بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب۔ اصل یہ کہ یہ نہیں، لیس البر مطلب یہ کہ نیکی نہیں، لیکن یہاں پر چونکہ جو ہے نا کیا ہے کہ معنی یوں بنتا ہے کہ اصل نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو، بلکہ اصلی نیک وہ ہے جو اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتابوں اور پیغمبروں پر ایمان لے آئے، اور جو ہے کس پر ایمان لے آئے، اور نبیوں پر ایمان لے آئے۔ پیغمبر مانے نبی اور پیغمبر۔ وہ آت المال علی حبہ، اور اللہ کی محبت میں عزیز مال رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور جی مسافروں۔ السلام علیکم قبلہ عمران بھائی، آواز بہت سلو آ رہی ہے، آواز سلو آ رہی ہے؟ سب کو بالکل سلو آ سلو رہی آ ہے؟ رہی ہے، یا پھر تسی تھوڑا جا پڑھا سلو رہ جائے یا پھر کوئی نیٹ دی پرابلم ہے؟ نہیں، اب سب کو سلو آ رہی ہے میری آواز؟ نہیں قربان بھائی آواز تو صحیح ہے تو ٹھیک آ رہی ہے آواز آپ کی، ٹھیک آ رہی ہے۔ سب میرے کو پاس بھی ٹھیک ہے آواز۔ قربان بھائی آپ کے نیٹ کا مسئلہ ہوگا۔ اچھا چلے ٹھیک ہوگا، ٹھیک۔ ہاں جی۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى، اور اللہ کی محبت میں عزیز مال رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سائلوں کو اور گردن آزاد کرانے میں خرچ کرے۔ گردن آزاد کرانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لونڈیاں یا غلام جو ہے نا کیا ہے کہ وہ آزاد کروائے جاتے تھے، اور آج کل بھی جو ہے نا کیا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، جس طرح جو ہے نا کیا ہے کہ کوئی بندہ اگر کوئی ناحق قید ہے اور اس کے اوپر قرض ہے اور وہ کسی جگہ پر جو ہے نا کیا ہے کہ قید ہے، تو وہاں پر بھی جو ہے نا کیا ہے کہ یہ معاملہ کیا جاتا ہے۔ جس طریقے سے میرے خیال میں سعودی عربیہ میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ کافی ہمارے پاکستانی یا اس طریقے سے غیر ممالک جو ہے نا کیا ہے کہ وہ قید ہوتے ہیں کسی قرض کی بنا پر، تو کافی جو ہے نا کیا ہے کہ یہاں پر یہ سننے میں ملتا ہے کہ آدمی وہاں مدد کر دیتے ہیں، اور اس طریقے سے اور ممالک میں بھی چلتا رہتا ہے۔ تو یعنی یہ بھی ایک قسم کا جو ہے نا کہ ایک گردن آزاد کرنے کے برابر ہے۔ ویسے اصل میں یہ جو ہے نا کہ یہ پھر رقاب کا مطلب ہوتا ہے وہ گردنیں یعنی جو لونڈیاں اور غلام تھے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے، اور وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وہ لوگ جو عہد کر کے اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں، اور مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔ یعنی اولئک الذین صدقوا، اولئک الذین کا صدقہ مطلب یہ ہے کہ یہی لوگ سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو تم پر مقتولوں کے خون کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے۔ آزاد کے بدلے میں آزاد، یعنی اگر آزاد آدمی آزاد بندے کو مارتا ہے تو پھر اس کے مقابلے میں آزاد کو ہی مارا جائے گا، اور اگر غلام جو ہے نا کیا ہے کہ قتل ہوتا ہے تو اس کی جگہ غلام کو ہی جو ہے نا کیا ہے کہ اس میں جو ان کو پھانسی دی جائے گی، اور اس کو جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا۔ اور اگر عورت ہے تو عورت کے بدلے عورت۔ فمن اوفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، اور عورت کے بدلے تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو اچھے طریقے سے مطالبہ ہو، اور وارث کو اچھے طریقے سے ادائیگی ہو، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے۔ ومن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم، تو اس کے بعد جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أُولِی الْأَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ، اور اے عقل مندو خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے تاکہ تم بچو۔ یہ جو ہے یہ آیت کریمہ بڑی معنی خیز ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک فرمائے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ، کہ قصاص میں تمہارے لیے حیاتی ہے، مطلب یہ کہ جو اللہ کی حدود ہے نا، جب تک اللہ کی حدود کو قائم نہیں کیا جائے گا اس وقت تک معاشرے میں بہتری نہیں آ سکتی۔ کس طرح کہ اگر قصاص نہ ہوتا، یا ایک جو ہے نا کیا ہے کہ جان کے بدلے میں دوسری جان کو قتل نہ کیا جاتا یا اس کو پھانسی نہیں لگائی جاتی،
تو پھر تو جو ہے نا کیا ہے کہ جس کا جی چاہے وہ دوسرے کو قتل کر دے، کیونکہ اس کو تو پتہ ہے کہ بھائی مجھے تو ہونا کچھ نہیں ہے۔ اب یہاں پر پاکستان میں یہی معاملہ وہ جو ہے نا کیا ایک عروج پر ہے کہ یہ پرویز مشرف نے کیا کیا تھا کہ بھائی چور کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا۔ آج کل سعودیہ میں یا اور جگہ پر جو ہے نا کیا ہے کہ یہ چوری پر بڑی سختی ہے کہ اگر چور چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا کیا یہ سب سے بڑی اچھی بات ہے کہ آج پاکستان میں یہ سزا نہیں ہے، تو جس کی وجہ سے جو ہے نا کیا ہے کہ کافی لوگ جو ہے نا وہ پریشانی کے شکار ہیں، اور جو چور کیا کرتے ہیں کہ 6 مہینے جیل میں رہنے کے بعد پھر آزاد ہو جاتے ہیں، پھر ان کا بھی وہی کام ہوتا ہے پولیس کے سامنے یا اور بھی جگہ پر جو ہے نا کیا کہ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، کہ قصاص میں تمہارے لیے حیاتی ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کی حدود قائم کرنے میں جو ہے نا کیا حیاتی ہے۔ اور جو ہے نا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، میں حدیث شریف کا خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ وہ جگہ جس پر اللہ کی حد قائم نہ کی جائے تو وہ جگہ اللہ کے غضب میں آ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ساری چیز یہ جو ہے نا یہ بڑی معنی خیز جو ہے نا کیا ہے کہ یہ عبارت ہے۔ اور اے عقل مندو، ہاں، اور اس کے لیے دردناک عذاب، اور اے عقل مندو خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے تاکہ تم بچو۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے، اگر وہ کچھ مال چھوڑے تو اپنے ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے سے وصیت کر جائے، یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اثمہ علی الذین یبدلونہ، پھر جو وصیت کو سننے کے بعد اسے تبدیل کر دے تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہی ہے، بے شک اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر آپ کو میں ایک اور بات بتانا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ سمیع ہے، سامع کا ذکر نہیں فرمایا۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و فرمایا علیم ہے، عالم کا ذکر نہیں فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، سامع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بھائی جس کو آپ یہ کہتے ہیں یہ عارضی طور پر صفت ہوتی ہے، ہم سامع ہیں، ہم ایک زمانہ آ جائے گا کہ ہم سامع نہیں رہیں گے، کہ ہمارے کان نہیں سنیں گے، اور اس طریقے سے ہم جو ہے نا کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو علیم نہیں کہہ سکتے، عالم تو کہہ سکتے ہیں، یعنی کسی انسان کو ہم عالم تو کہہ سکتے ہیں لیکن علیم نہیں کہہ سکتے۔ کیوں کہ وہ جو صفت ہے جو عالم میں صفت ہوتی ہے وہ صفت عارضی ہوتی ہے، یہ صفت مشبہ ہے، یہ عارضی صفت نہیں ہوتی، بلکہ یہ اس کو جو ہے نا کیا ہے کہ ہمیشہ مستقل جو ہے نا اس کے لیے ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر بھی ارشاد فرمایا ان اللہ سمیع علیم، کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سننے والا ہے، ہمیشہ رہے گا، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ جاننے والا ہے، ہمیشہ جاننے والا رہے گا۔ بعض اوقات جو ہے نا یہ عالم کی صفت جو ہے نا کیا ہے کہ یہاں پر ذکر نہیں کی گئی۔ اچھا، اس کے بعد پھر فرمایا فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، پھر جس کو وصیت کرنے والے کی طرف سے جانبداری یا گناہ کا اندیشہ ہو، بالفرض اگر کوئی آپ جو ہے نا کہ رشتہ دار کے پاس موجود ہیں اور وہ وصیت کر رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ وصیت کر رہا ہے لیکن یہ وصیت صحیح طرح نہیں کر رہا، تو آپ جو ہے نا کیا ہے کہ اس میں بدل سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس وصیت پر عمل کیا گیا تو فلاں بندے کا حق مارا جائے گا، اس کا حق بھی ہے، تو آپ جو ہے نا کیا ہے کہ پھر اس وصیت کو بدل سکتے ہیں کہ اس آدمی کو گناہ سے بچانے کے لیے، نہ یہ کہ جو ہے نا کیا ہے کہ یہ اس طریقے سے کرنے میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا گناہ کا اندیشہ ہو تو وہ ان کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں پر جو ہے کیا ہے کہ یہ رکوع پورا ہوا۔ اب ان سے ہم جو ہے کیا ہے کہ آگے چلتے ہیں، یعنی جس پر ریاض الصالحین پر چلتے ہیں، اور ریاض الصالحین بھی میں چونکہ کل جو ہے اس میں نہیں تھا تو یہ باب پتہ نہیں کون سا ہے، تھوڑی آپ مجھے میری رہنمائی کریں گے رفیق صاحب یا کوئی اور؟ میری آواز آ رہی ہے کسی کو؟ سلام کرنے کا طریقہ ہے، میں یہ پڑھا تھا سلام کرنے پیج کا نمبر 300 جی، ہے جی پیج نمبر 300 جی، پیج نمبر 361 سے 62 تک پڑھا تھا کل، 61 61 سے 62 تک پڑھا تھا کل اچھا پیج اچھا، نمبر نہیں اب آپ بچوں کو سلام کرنا یہاں
جی سلام کرنے کا طریقہ، جی اگلا باب پڑھنا ہے۔ ہاں یہ سلام کرنے کا طریقہ یہاں سے پڑھنا ہے؟ جی یہ پڑھ لیا تھا، اچھا یہ پڑھ لیا تھا۔ تھوڑا آگے اور آگے لے۔ سلام کرنے کے آداب، سلام کرنے کا آداب۔ اچھا ایک منٹ۔ سلام کرنے کا آداب سے شروع کریں آپ۔ اچھا ایک منٹ۔ یہ سلام کا طریقہ تو پڑھ لیا تھا نا؟ سرات و ستون، اچھا آداب، سلام کرنے کا آداب، باقی آداب۔ یہ جس آدمی سے بوجہ قرب بار بار ملاقات ہو، بہی طور کے اندر جائے۔ 60 ٹھیک، 63 یہ آگے 63 یہ ہے نا؟ ثلاثة، یہ 65 سے یہ آ گیا یہ آ گیا نا باب آداب سلام کرنے کے آداب جو ہیں۔ یس ہاں اوکے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اچھا یہ آپ کو اسکرین پر صاف نظر آ رہا ہے جو میں اس کو بڑا کر دوں؟ میں چونکہ عادت جو ہے کہ وہ نہیں کرتا، بڑا نہیں کرتا، یہ بڑا صحیح ہے۔ اچھا جی، سلام کرنے کے آداب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوار پیادہ کو اور چلنے والا بیٹھے ہوئے کو اور تھوڑے آدمی زیادہ کو سلام کہیں۔ اور بخاری کے ایک روایت میں ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ حضرت ابو امامہ صدی رضی اللہ تعالیٰ صدی بن اجلان باہلی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مقرب وہ شخص ہے جو سلام میں پہل کرے۔ اور امام ترمذی نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیوں روایت کیا کہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرنے والے دو آدمی میں سے پہلے کون سلام کرے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ مقرب ہے۔ اور امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث جو ہے کہ حسن ہے۔ اس کے بعد یعنی کہا کہ جس آدمی سے بجائے قرب بار بار ملاقات ہو، بعید طور کے اندر جائے پھر باہر آئے پھر اندر جائے، یا درمیان میں درخت وغیرہ حائل ہو جائے تو بار بار سلام کہنا مستحب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول کی روایت ہے کہ اس روایت کے ضمن میں ایک آدمی حاضر ہوا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار نماز لوٹانے کا حکم دیا۔ فرماتے ہیں کہ وہ شخص آیا، نماز پڑھی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ میں حاضر ہوا اور سلام عرض کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا، پھر فرمایا واپس جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے کامل نماز نہیں پڑھی۔ وہ واپس لوٹا، نماز پڑھی، پھر حاضر ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کیا، یہاں تک کہ 3 مرتبہ شروع کیا۔ یعنی اگر کوئی آدمی بار بار کسی کو سلام کہے تو اس میں بھی جو ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض اوقات ہم یوں بھی ہوتا ہے کہ اگر جو ہے کہے کہ کوئی بڑا آدمی ہو یا کوئی کہتا ہے کہ جی ایک مرتبہ سلام ہو گیا نا بس یہ کافی ہے، تو حالانکہ اگر کوئی آدمی ایک دوسرے سے جدا ہو رہا ہے اور پھر بعد میں جو ہے کہ وہ مل رہا ہے تو بہتر ہے اگر سلام کیا جائے تو سب سے بہتر ہے۔ جب حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ شخص بار بار آ رہا تھا، اس نے سلام عرض کیا تو آپ نے کہ اس کا جواب بھی دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرے تو اسے سلام کہے، اگر درمیان میں درخت، دیوار یا کوئی پتھر حائل ہو جائے پھر ملاقات ہو تو دوبارہ سلام کہے۔ لیکن بندہ دو آدمی آپس میں جا رہے ہیں، دوست آپس میں جا رہے ہیں، درمیان میں کوئی ایسا درخت آ گیا جس کی وجہ سے وہ علیحدہ ہونا پڑا، یا کوئی ایسا معاملہ آ گیا جس کی وجہ سے ان کا علیحدہ ہونا پڑا، پھر جب وہ ملے تو پھر آپس میں جو ہے کہ سلام کہیں۔ اچھا، گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا مستحب۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے پھر جب کسی گھر میں جاؤ تو اپنوں کو سلام کرو، ملتے وقت کی اچھی دعا اللہ کے پاس سے مبارک پاکیزہ ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اے بیٹے جب گھر والوں کے پاس جاؤ تو سلام کہو، یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے باعث برکت ہوگا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا اور کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، حسن صحیح ہے۔ اچھا، بچوں کو سلام کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ بچوں کے پاس سے گزرے تو انہیں سلام کی کہا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ اچھا، مرد اپنی بیوی، محرم عورتوں اور اجنبی عورتوں کو سلام کر سکتا ہے،
جبکہ فتنے کا خوف نہ ہو۔ عورتوں کا مردوں پر سلام بھی اسی شرط سے مشروط ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں ایک عورت تھی، ایک روایت میں ہے کہ ہمارے پاس ایک بوڑھی عورت تھی جو چکندر کی جڑوں کو ہانڈی میں ڈالتی اور پھر جو کے دانوں کو، یہ جو ہے نا کیا ہے کہ عجوز میں دو کو کہتے ہیں، دانوں کو جو کے دانوں کو پیس کر اس میں ڈال کر پکاتی۔ ہم جمعے کی نماز ادا کر کے واپس آتے تو سلام کہتے، تو وہ ہمیں یہ کھانا کھلاتی تھی۔ حضرت ام ہانی فاختہ بنت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ غسل فرما رہے تھے اور آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کپڑے سے پردہ کیے ہوئے تھی۔ میں نے سلام عرض کیا اور پوری حدیث جو ہے کیا ہے کہ بیان کری۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم عورتوں کی ایک جماعت پر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو آپ نے ہمیں سلام کیا۔ اس حدیث کو ابو داؤد ترمذی نے روایت کیا اور امام ترمذی نے حسن کہا۔ یہ ابو داؤد کے الفاظ ہیں، ترمذی کے الفاظ یہ ہیں: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن مسجد سے گزرے تو اس وقت عورتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے ہاتھ کے اشارے اور زبان سے سلام کیا، یعنی ہاتھ کے اشارے سے بھی جو ہے کہ آپ نے ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا۔ باقی کافر کو پہلے سلام کہنے کی حرمت اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ جو ہے کیا ہے کہ ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مزید اگر کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو وہ جو ہے کیا ہے کہ پوچھ بھی سکتا ہے۔ جی ہم کو ایک سوال پوچھنا ہے۔ جی آپ نے کیا پوچھنا ہے سوال؟ بھائی ہم کو یہ پوچھنا ہے کہ ایک مرد غیر محرم کو سلام کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر فتنے کا خوف نہ ہو تو سلام کر سکتا ہے، اگر فتنے کا خوف ہے تو پھر سلام نہیں کر سکتا۔ مطلب فتنہ، مطلب ہم پورا سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ یہ دیکھو نا، حدیث شریف کے بھی یہی الفاظ ہیں، حدیث شریف کے بھی یہ الفاظ ہیں کہ اگر فتنے کا خوف نہ ہو تو ظاہر بات ہے اگر کسی آدمی کو، کسی غیر محرم عورت کو اگر کوئی بندہ سلام کرے گا تو ظاہر بات ہے اگر وہ غیر محرم عورت برا مانا جائے یا پھر جو ہے کہ دیکھنے والے جو ہے کہ برا منائے، تو اس سے بہتر ہے کہ جو ہے کیا ہے کہ اس فتنے سے بچا جائے۔ جی جی ہاں جی۔ اس کے بعد پھر آگے میرے خیال میں نامیر کی باری ہے یا کسی اور کی باری ہے؟ جی قربان بھائی بہار شریعت تو ہے بہار شریعت، چلو جی بہار شریعت ہم چلتے ہیں۔ اچھا ایک منٹ، بہار شریعت میں نے کھولنے میں ابھی کھول لیتا ہوں۔ بہار شریعت جو ہے نا کیا ہے کہ ابھی مجھے مل نہیں رہی، تو وہ پھر جو ہے نا کیا ہے کہ ہم جو ہے نا کیا ہے کہ وہ مفتی صاحب سے پڑھیں گے۔ مفتی صاحب سلسلہ انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے، تو اگر آپ جو ہے نا کیا ہے کہ میرے خیال میں، ہاں چلو مل گئی، ٹھیک ہے بک شروع مل گئی بہار شریعت مل گئی جی، مل گئی۔ یہ بہار شریعت جو ہے نا کیا ہے کہ یہ اس کی جلد پہلی جلد ہے، بہار شریعت کی پہلی جلد ہے نا؟ یہ کوئی بھائی بتا سکتا؟ مجھے نہیں، مجھے خود نہیں کھل رہی تھی میرے پاس جو بھیجی ہے مفتی صاحب نے، وضو کے مسائل ہم پڑھ رہے تھے۔ جی قبلہ عمران بھائی دوسری جلد ہے یہ اپنا طہارت دا بیان ہے گئے۔ اچھا دوسری جلد ہے، میرے پاس ہے تیسری جلد ادھر جو ہے کیا ہے کہ ڈاؤن لوڈ ہوئی ہے، دوسری جو ہے کیا ہے کہ نہیں ہوئی، تو میرے خیال میں چلو یہ جو ہے نا کیا ہے کہ جی رفیق بھائی بات کر رہے ہیں۔ جی زین رس کر رہا ہوں۔
हाँ जी, हाँ जी। جی حضور یہ اگر آپ کے پاس ہو تو میری بھی نہیں کھل رہی، میرے پاس بھی تو گروپ میں سینڈ فرما دیں گے. میں سینڈ کروں گا. چلو وہ پھر انشاءاللہ میں نے کیا ہے کہ ہم جی آج جو ہے نا وہ جی اپنا عمران بھائی اس طرح سے کہ اپنا جی جی اپنا جی بار شریعت اپنا جلد دوم صفحہ نمبر ہے جی اصل میں یہ 284 میرے وضو کا بیان. اصل میں نا اصل میں بات یہ میرے پاس دوسری جلد ہے نہیں ابھی میرے پاس میں نے ڈاؤن لوڈ تو کی تھی لیکن یہ کہ پرانے وہ کس فولڈر پہ چلی گئی ہے اور مجھے جو ہے کیا ہے کہ اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے. وہ پھر انشاءاللہ جو ہے چلو کوئی مسئلہ ہاں آگے پھر ہم جو ہے نا کیا ہے کہ بڑھتے ہیں نامیر کی طرف بڑھتے ہیں. اس کے بعد پھر جو ہے نا کیا ہے کہ ہم وہ جو شکرار شریعت کا سبق رہ گیا ہے تو وہ جو ہے نا کیا ہے کہ مفتی صاحب سے پڑھ لیں گے. ہاں جی. تو ابھی جو ہے نا میں نے مفتی صاحب سے اجازت لی تھی تو میں نے کہا حضرت وہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم جو ہے نا فعل مضارع کے چوتھے 4 جو اقسام ہیں نا وہ ہم نے پڑھنے تھے. تو دوستوں کی رائے ہے تو ہم پڑھ لیتے ہیں نہیں تو پھر ہم آگے جو حروف ندا کی بحث رہتی تھی ہم وہ پڑھ لیں. عمران بھائی جس طرح آپ بہتر سمجھیں میں پڑھا لیں، کوئی ایشو نہیں. جی رفیق بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ جی سر پڑھا دیں. ٹھیک ہے اچھا جو آپ پڑھا دیں، جو آپ کے آگے آ رہا ہے پڑھا دیں، مشکل نہیں ہے. اچھا اچھا یہ تو آپ ناراضگی کے اظہار کر رہے ہیں. نہیں استغفر اللہ، ایسی بات نہیں، ایسی بات نہیں ہے. جو بھی آگے بک مل رہی ہے پڑھائیں گے، مسئلہ نہیں ہے اس کا. ہاں اصل میں جو ہے نا کیا ہے کہ یہ فعل مضارع کے جو ہے نا کیا ہے کہ یہ اعراب ہیں. یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ ہم نے ان کو پڑھنا ہے. تو یہ کیونکہ اس میں جو ہے نا کیا ہے کہ تھوڑے مختصر لکھے تھے تو اس وجہ سے جو ہے نا کیا ہے کہ اس نامیر میں سمجھانا آپ کو مشکل ہو جائے گا. یہ جو ہے نا کیا ہے کہ دوسری جگہ پر جو میں نے تھوڑی بہت کوشش کی ہے وہ جو ہے نا کیا ہے کہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ جو ہے نا کیا ہے کہ آپ کو زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے. جی کیا کہنا چاہتے ہیں رفیق صاحب؟ آپ کچھ کہہ رہے تھے ابھی رفیق صاحب. نہیں ٹھیک ہے اپنا عمران بھائی. جی ٹھیک ہے، میں کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا اچھا اب یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ یہ دیکھیں یہ فارسی عبارت، اس کی فارسی عبارت کو چھوڑیں آپ. فعل مضارع کی جو ہے نا کیا ہے کہ 4 قسمیں ہیں. فعل مضارع کی 4 قسمیں اعراب کی. نمبر پہلا ہے صحیح مجرد الضمیر بارز مرفوع برائے تسنیہ و جمع مذکر برائے واحد مؤنث مخاطبہ. تو کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلمہ کہ جو نحویوں کے نزدیک صحیح ہو اور ایسی ضمیر سے خالی ہو جو کہ ضمیر ظاہر ہو، چاہے وہ ضمیر تسنیہ کی ہو یا جمع مذکر کی ہو یا واحد مؤنث مخاطبہ کی ہو. اس طرح فعل مضارع کے کل 5 صیغے بنتے ہیں. نمبر 1 واحد مذکر غائب کا صیغہ جیسے یضربو. نمبر 2 واحد مؤنث غائب کا صیغہ جیسے تضربو. نمبر 3 واحد مذکر حاضر کا صیغہ جیسے تضربو. اور نمبر 4 واحد متکلم کا صیغہ جیسے اضربو. اور نمبر 5 واحد متکلم کا صیغہ جیسے نضربو. اب یہ صیغے ایسے ہیں کہ یہ ایک تو ضمیر بارز مرفوع سے خالی ہیں، دوسری بات یہ کہ یہ نون تسنیہ سے بھی خالی ہیں. ضمیر بارز کس کو کہتے ہیں؟ ضمیر کی 2 قسمیں، ایک ضمیر بارز، دوسرا جو ہے کیا کہ ضمیر مستتر. بارز اس ضمیر کو کہتے ہیں جو ظاہر ہو اور مستتر اس ضمیر کو کہتے ہیں کہ جو ظاہر نہ ہو. اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے دیکھیں آپ یہ میں صرف باہی کھولنے لگا ہوں تو اس میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. دیکھو یہ جو یضرب ہے، یضرب اس میں ہوا ضمیر ہے تو دیکھو اس ضمیر میں اس میں ضمیر پوشیدہ ہے. اور یضربان میں ضمیر جو ہے یہ الف ہے، ظاہر ہے، یعنی یہ ضمیر بارز ہے. جو ضمیر ظاہر ہو وہ بارز ہوتی ہے. اس طریقے سے نون تسنیہ کا بھی اس میں ہے. تو مطلب یہ کہ یہ جو صیغہ ہے یضربان یہ فعل مضارع کی پہلی قسم میں شامل نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے کہا تھا ایسا صیغہ ہونا چاہیے جو ضمیر بارز سے خالی ہو اور نون تسنیہ سے بھی خالی ہو. کیونکہ اس میں نون تسنیہ بھی ہے، ضمیر بارز بھی ہے، تو اس لیے جو اعراب ہے وہ اس صیغے کا نہیں ہوگا. یضربون بھی اسی طرح اس میں ضمیر بارز ہے، نون جمع کا ہے. ہم نے کہا نون تسنیہ نون جمع سے خالی ہو. اسی طریقے سے یہ تضربان نکل گیا، یضربن نکل گیا، اس کے بعد تضربان نکل گیا، تضربون نکل گیا، تضربین نکل گیا، تضربان نکل گیا، تضربن نکل گیا. تو اس طریقے سے 5 صیغے بچے، یضربو، تضربو، پھر تضربو، پھر اضربو، پھر نضربو. اب ان جو ہے نا کیا ہے کہ 4 قسموں کا اعراب کیا ہے؟ کہتے ہیں ان 4 قسموں کا اعراب یہ ہے، ان 4 قسموں کا اعراب یہ ہے کہ رفع ضمہ کے ساتھ،
نصب فتح کے ساتھ، جزم سکون کے ساتھ۔ حالت رفیع کی مثال جیسے دیکھو ہوا یضربو، یہ حالت رفیع ہے، یعنی اس کے آخر میں یعنی کیا ہے کہ ضمہ ہے۔ حالت نصبی یعنی اگر عامل ناصب آ جائے تو پھر ہم جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو کیا پڑھیں گے، اس کے آخر میں فتح پڑھیں گے، جیسے نہیں یضربا۔ اور اگر عامل جو ہے نا کیا ہے کہ جازم آ جائے تو پھر جو ہے نا کیا ہے کہ ہم اس کو کیا پڑھیں گے، مجزوم پڑھیں گے، جیسے نہیں لم یضرب۔ یہ ہے فعل مضارع کی پہلی قسم۔ اس کے بعد پھر فعل مضارع کی دوسری قسم میں مفرد، معطل، واوی اور یائی۔ تو ہم نے سب سے پہلے معطل کے بارے میں سمجھنا ہے کہ معطل کہتے کس کو ہیں۔ تو میرے بھائی معطل جو ہے نا کیا ہے کہ اس کلمے کو کہا جاتا ہے جس میں حرف علت ہو۔ جس طریقے سے جو ہے نا کیا ہے کہ محموز، ہم نے پیچھے تعریف پڑھی ہے نا، محموز اس کلمے کو کہتے ہیں کہ جس میں حمزہ ہو۔ پھر اس کی تین قسمیں، محموز الفا، محموز العین، محموز اللام۔ تو یوں جو ہے نا کیا ہے کہ وہ کلمہ کہ جس میں حرف علت ہو اس کو معطل کہتے ہیں۔ اور پھر معطل کی پھر جو ہے نا تین قسمیں، معطل الفا جس کو مثال بھی کہا جاتا ہے۔ مثال کی تعریف جو ہے نا کیا ہے کہ رفیق صاحب آپ بتائیں کہ مثال کی تعریف کیا ہے؟ جی حضور میم، ہاں جی آپ بتائیں۔ جی حضور مثال وہ کلمہ جس کے فا کلمہ کے مقابلے میں کوئی حرف علت ہو۔ ہاں حرف علت ہو۔ تو اب اس کا مثال کا دوسرا نام جو ہے نا کیا ہے کہ معطل ہے، معطل فا ہے، معطل الفا ہے۔ مثال کا دوسرا نام کیا ہے؟ معطل الفا۔ جی قربان صاحب آپ بتائیں کہ اجوف کی تعریف کیا ہے؟ جی قربان صاحب۔ جی عمران بھائی سمجھ نہیں آ رہی، میں روڈ تے ہوتے ہیں جی اپنا گڈیاں دی سمجھ نہیں آ رہی۔ اچھا چلو اسد صاحب آپ بتائیں گے کہ بھائی کی تعریف کیا ہے؟ نہیں عمران بھائی ابھی میرے ذہن میں کوئی نہیں آ رہی۔ جی حضور اچھا میم، رفیق عباسی صاحب، رفیق عباسی صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آواز رہی ہے، کہاں سے پڑھا رہے ہیں؟ تو وہ دیکھ رہا ہوں کہاں سے پڑھا رہے ہیں آپ اس کو۔ یہ ہے نا فعل مضارع کی ہم نے 4 قسمیں پڑھ رہے ہیں، نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ یہ پیچھے سے سبق نہیں رہ گیا تھا، جی پیچھے سے 4 میں رہ گئی تھی اعراب کی، فعل مضارع کے اعراب کی 4 قسمیں نہیں رہ گئی تھی، اچھا پیچھے سے نحمیر نہیں رہ گئی تھی، ایک جب 4 قسمیں رہی تھی نا ہماری۔ جی رفیق صاحب۔ یہ ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی، ابھی دوبارہ میں نے کنیکٹ کیا ہے نیٹ۔ ہاں یہ میں یہ اچھا، کہ ابھی پیچھے جو چلے ہماری ہیں آپ۔ پیچھے 4 قسمیں رہ گئی تھی نا، جو فعل مضارع کے اعراب کی 4 قسمیں نہیں رہ گئی تھی ہماری۔ مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ ابھی تو چھوڑیں، پھر آگے پھر بعد میں پڑھیں گے۔ اچھا پیچھے چلے گئے ہیں آپ یہیں پہ، ایسی۔ ہاں ہاں وہ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ اس لیے میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ آپ وہی وقت پڑھنا چاہیں گے یا پھر آگے پڑھنا چاہیں گے، تو آپ نے پھر جواب یہ دیا کہ آپ نہیں کیا نہیں نہیں، جہاں چھوڑا ہے وہاں پڑھیں، اچھی بات ہے نا، جہاں سے آپ نے چھوڑا تھا وہاں پڑھیں، اچھی بات ہے عمران بھائی۔ اچھا وہی میں پوچھ رہا تھا کہ وہ ہم نے بولا تھا یار یہ فعل بتا کہ اعراب ہم نے کیا تھا نا، چھوڑ دی، یہ میں بتا رہا تھا۔ تو اگر آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں جو میں وہاں سے آیا جائے جہاں سے مفتی صاحب نے چھوڑا ہے، تو میں وہاں سے پڑھاتا ہوں۔ نہیں جہاں سے آپ نے چھوڑا تھا وہیں پڑھانا، اچھی بات ہے، یہ حروف ندا سے ہم نے چھوڑا سمجھ تھا میں نا آ جائے کل، گا۔ حروف ندا سے ہم نے کل چھوڑا تھا نا۔ جی اور چھوڑا تھا۔ ہاں چلو جی ہم یہاں سے رکھتے ہیں۔ چلو اب کہتے ہیں کہ بھائی حروف ندا جو ہے نا یہ 5 حروف ہے۔ نمبر 1 یا، نمبر 2 ایا، نمبر 3 حیا، نمبر 4 اے، اور نمبر 5 حمزہ مفتوحہ۔ یہ حروف جس پر داخل ہوتے ہیں اسے منادا کہتے ہیں۔ یہ حروف جو ہے کہ جس پر داخل ہونے سے کیا کہتے ہیں؟ منادا کہتے ہیں، یعنی ان کو حروف ندا کہا جاتا ہے، اور جس پر داخل ہو جائیں ان کو منادا کریں۔ اب جو ہے کہ اس کے تقریباً 3-4 اعراب ہیں، وہ جو ہے نا آگے بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر منادا مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو یا نکرہ غیر معین ہو تو اسے نصب دے دیں۔ جس طریقے سے دیکھو کہ یا عبداللہ ہے، اب یا ہے نا یہ کس پر داخل ہے؟ یہ عبداللہ پر داخل ہے، تو عبداللہ کیا بنا؟ منادا بنا، یہ خود حروف ندا ہے۔ ہم نے کہا کہ اگر منادا مضاف ہو تو دیکھو یہاں پر عبد جو ہے مضاف ہے، اور اللہ جو ہے اس میں جلال یعنی کیا مضاف ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر ہے یا طالع جبلن، یہ مشابہ مضاف ہے۔ مشابہ مضاف کی تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں مشابہ مضاف اس اسم کو کہتے ہیں کہ جس کا معنی دوسرے اسم کے ملائے بغیر مکمل نہ ہو۔
اب دیکھو یہ طالعا جبلن یہ اگرچہ حقیقت میں مضاف مضاف الیہ نہیں ہے، اگرچہ حقیقت میں جو ہے کیا ہے کہ یہ مضاف مضاف الیہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے یہ جو ہے کیا ہے کہ حقیقت میں مضاف مضاف الیہ نہیں ہے، تو لیکن یہ ہے کہ طالعن کا معنی جو ہے سمجھ میں نہیں آتا جب تک ہم جبل کے ساتھ جبل نہ ملا. جیسے یا طالعن کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ یا طالعن کا مطلب ہوتا ہے اے چڑھنے والے. بھائی کس چیز کے چڑھنے والے؟ جبل پر چڑھنے والے، چھت پر چڑھنے والے، درخت پر چڑھنے والے وغیرہ وغیرہ. تو چونکہ جو ہے نا کیا ہے کہ اس کا معنی بغیر جو ہے دوسری لفظ کے ملا مکمل نہیں ہوتا، اس لیے اس کو مشابہ مضاف کہتے ہیں. یہ مضاف نہیں ہے، مشابہ مضاف ہے، مضاف کے مشابہ. کیونکہ جس طرح مضاف مضاف الیہ کے ساتھ مل کر معنی پر دلالت کرتا ہے، تو اسی طریقے سے یہ بھی جو ہے نا کیا ہے کہ کسی دوسرے لفظ کے ساتھ مل کر پھر جو ہے نا کیا ہے کہ دلالت کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات نکرہ غیر معین، نکرہ ایسا ہو جو غیر معین ہو. تو وہ جیسے اندھا کہے یا رجل خذ بیدی، اے مرد میرے ہاتھ کو پکڑ. ظاہر بات ہے اب جو اندھا جو کہے گا تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ وہ کسی آدمی کو مطلب معین آدمی تو نہیں ہوگا نا، غیر معین ہوگا بھی نکرہ اور غیر معین. تو پھر اس کا اعراب کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کا اعراب یہ ہے کہ اس کو منصوب پڑھا جائے گا. اس کا اعراب کیا ہے؟ اس کو کیا پڑھا جائے گا؟ منصوب پڑھا جائے گا. یعنی یہ تین ہے، منادہ تین ہے. منادہ مضاف ہو تو بھی اس کو منصوب پڑھا جائے گا، مشابہ مضاف ہو تو بھی اس کو منصوب پڑھا جائے گا، اور اگر نکرہ غیر معین ہو تو بھی اسے منصوب پڑھا جائے گا. جیسے یا عبداللہ ہے، یہ بھی جو ہے کہ مضاف الیہ ہے. یا طالعا جبل یہ مشابہ مضاف ہے. اور اس طریقے سے یا رجل خذ بیدی یہ بھی جو ہے کیا ہے کہ نکرہ جو ہے یہاں پر غیر معین ہے. اچھا اب دوسری صورت، اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ اگر منادہ مفرد معرفہ ہو تو علامت رفع پر مبنی ہوگا. جیسے یا زیدو، یہ دیکھو یہ معرفہ ہے، تو اس لیے ہم جو ہے نا اس کو کیا پڑھیں گے؟ مبنی پڑھیں گے. اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ مبنی پر ضم پڑھیں گے. اس کو ہم پڑھیں گے مبنی پر ضم. اور اس کے بعد پھر کیا ہے؟ یا زیدان، یا زیدان یہ بھی جو ہے نا تثنیہ ہے، لیکن یہ چونکہ اچھا یہ مجھے یہ بتائیں قربان صاحب یا جو ہے نظائم صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ بھئی تثنیہ کی حالت رفع کس کے ساتھ پڑھی جاتی ہے؟ یہ جو تثنیہ کی حالت رفع آنے یا آئینے اس میں پڑھی جاتی ہے. جی نون رفیق صاحب آپ بتائیے. مسلمان. جی حالت مثنیٰ جو ہے نا اس کا اعراب کیا ہوتا ہے حالت رفع میں؟ ما فهمت يا شيخ. مثنیٰ ہے نا، ہم نے ایسے متمکن کی 16 اقسام پڑھی ہیں نا، اس کا اعراب بھی ہم نے پڑھا ہے. جس طریقے سے مفرد منصرف صحیح کا اعراب ہے رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ. تو اسی طریقے سے جو مثنیٰ ہے اس کا اعراب کیا ہے؟ معرش. مفرد منصرف صحیح کا اعراب آپ کو آتا ہے؟ جیسے حالت رفع ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی فتح کے ساتھ، حالت جری کسرہ کے ساتھ. جی رفیق صاحب. جی تو اسی طریقے سے یہ اسم متمکن کی ایک قسم میں مثنیٰ ہے کہ نہیں ہے؟ جی مثلا ٹھیک ہے. ہاں تو مثنیٰ کا اعراب کیا ہے؟ ابھی آپ نے پڑھا یا زید یا زیدانی. ہاں زیدان ہے. اب یہ یا زیدان ہے نا، یا زیدان. تو میں آپ سے یا زیدان ہے. یہ عرض کر رہا ہوں کہ مثنیٰ کی حالت رفع کس کے ساتھ پڑھی جاتی ہے؟ نہیں دوبارہ بتا دیں آپ. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جیسے دیکھو کہ بھئی مفرد منصرف صحیح کا اعراب کیا ہے؟ مفرد منصرف صحیح کا اعراب یہ ہے کہ رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ نا. تو اسی طریقے سے یہ ایک جو ہے نا کیا ہے کہ مثنیٰ بھی ایک جو ہے نا قسم ہے اسم متمکن کی. تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ یہ ہم پیچھے چلتے ہیں. یہ دیکھیں آپ جو ہے نا اسکرین پر آپ کیا آ رہا ہے، اسکرین پر آپ دیکھیں. یہ ہم جو ہے نا کیا ہے کہ میں تھوڑا پیچھے جا رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. یہ دیکھیں جی عثمان شمس صاحب آپ بتا سکتے ہیں، آپ نے سبق پڑھا تھا اس میں؟ مجھے جہاں تک یاد ہے الف اور نون زیر نہیں آتا ہے مثنیٰ کے اقم رفع میں. یہ دیکھیں رفیق صاحب آپ کے سامنے کتاب کھلی ہے، 7 نمبر تسنیہ. جیسے راجولانے 8ویں قسم ہے قلعہ اور قلعہ.
ٹھیک ہے. رفیع آپ نظر آ رہا ہے؟ ہاں جی، اس کے بعد اسنان رجلین حالت رفیع ہے، حالت رفیع. حالت رجلین رفیع میں کیا ہوگا؟ حالت رفیع کیا ہوگا؟ میں بتا دوں عمران بھائی. قلہ حالت وکلتا رفیع، جب یہ دونوں ضمیر کی طرف مضاف ہوں. ہاں ان تینوں اسماء ان کا اعراب کیا ہے؟ حالت رفیع. کی حالت رفیع حالت ما حالت، قبل مفتوح سے، حالت نسبی و حالت ہاں جری یا ما ہاں قبل مفتوح سے آتی ہے. ہاں جیسے تو جا یہ میں رجلانی. ہاں یہ میں ٹھیک ہے پوچھ رہا پیچھے تھا ٹھیک آپ ہے. سے، یہ میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ یہاں پر دیکھو نا، جی جی یہاں پر اگر منادہ مفرد معرفہ ہو تو علامت رفع پر مبنی ہوگا. جیسے یا زیدو، یا زیدان. اب یا زیدان یہ حالت رفیع میں ہے، جری میں یا حالت نسبی میں ہے؟ زیدان ہے، یہ بھی چونکہ تسنیہ ہے. یہ تو پھر آگے یا زیدان یا اللہ صلی اللہ. یہ حالت حالت رفیع میں رفیع ہے میں نا؟ ہاں حالت رفیع میں، یہ میں پوچھ رفیع رہا میں. ہوں. ہاں میرے خیال میں آپ کو پہلے صحیح طرح سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات. جی جی حالت رفیع میں صحیح ہے. ہاں ابھی یا صحیح مسلمون. حقیقت ہے نہیں سمجھنے. ہاں یا ٹھیک ہے. مسلمون ہے، یہ بھی حالت رفیع میں ہے یا حالت جری میں ہے؟ ہاں حالت رفیع میں. ہاں یا موسیٰ، تو اس پر جو ضمہ جو ہے نا کیا ہے، کون سا ہے؟ یعنی موسیٰ پر کون سا اعراب آتا ہے؟ یہ موسیٰ اسم مکسور ہے، اسم مکسور کا اعراب کیا آتا ہے؟ اس کا اعراب وہ اسم جس کے آخر میں الف مکسور ہو، جیسے موسیٰ. ہاں تو ان کا اعراب کیا ہے؟ موسیٰ جا موسیٰ و غلام. جا نہیں موسیٰ و نہیں، غلامی حالت رفیع. ہاں حالت رفیع جو ہے نا اس کی کس کے ساتھ پڑھی جائے گی؟ رفیع 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 موسیٰ حالت رفیع. کس کے ساتھ پڑھی جائے گی؟ جی حضور، آپ حالت بتائیں. رفع اس کی دمہ تقدیری کے ساتھ. ہاں حالت رفیع اس کی ضمہ تقدیری کے ساتھ پڑھی جائے گی. حالت رفیع کس کے ساتھ پڑھی جائے گی؟ دمہ تقدیری کے ساتھ. ہاں رفیق بھائی سمجھ میں آیا؟ جی جی ابھی کچھ آ رہا ہے سمجھ میں. چلو. جو ہے نا. ہاں میرے خیال میں آپ سے تھوڑی بہت جو ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، اس وجہ سے آپ ویسے جواب تو آپ صحیح دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آج تھوڑا آپ جو ہے کیا ہے کہ ڈھیلے ڈھیلے نظر آ رہے ہیں. چلو جی آگے میں چلتے ہیں. باہر سفر میں ہمیں 170 کلو میٹر دور باہر دوسری جگہ پہ آیا ہوں. ہاں وہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہی بات ہے. آپ اسپیڈ گھر آستے میں کر نہیں رہی آج، ہے. گھر میں نہیں ہوں آج. آج جو ہے کہ اللہ معافی دے، کل شاید میرے خیال ہے کل یا پرسوں جو ہے جہاں پر پنڈی پٹیاں میں بڑا ایک حادثہ ہوا ہے کہ جس میں جو ہے کیا ہے کہ تقریباً 170-80 کی اسپیڈ میں جا رہے تھے 5 دوست، اور وہ گاڑی کسی دوسری گاڑی سے ٹکرا گئی اور وہ الٹ گئی اور اس کو آگ لگ گئی، پانچوں کے پانچ جل گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ پاک بس. ہاں جی ہاں جی، اللہ حفاظت تعالیٰ معاف فرمائے کرے. رب العالمین یا رب. ہاں جی ہاں جی. اچھا جی، اس کے بعد پھر ہے یا قاضی، یہ بھی جو ہے نا کیا ہے کہ منصوب ہے. اچھا تنبیہ، اب یہاں کہتے ہیں خیال رہے ان حروف میں سے اے اور حمزہ مفتوحہ منادہ قریب کے مراد قریب کی ندا کے لیے ہے، اور ایا اور حیا منادہ بعید کے لیے، اور یا عام ہے، اور یا جو ہے کیا ہے کہ عام ہے. اب اس کے بعد یہ سوالات ہیں، کل اس کے آپ تیاری کر کے آئیں گے تو انشاءاللہ پھر جو ہے کیا ہے کہ ہم اس کے بارے میں آگے مزید پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ نحوی ابھی پہلی آگے سبق جو چلے ہے آپ، کیا ہے کہ آپ کا ہو گیا. آگے چلیں گے اس ابھی کے آپ بعد وہیں. اب نہیں آگے یہ نا یہ دیکھیں نا، یہ یہاں پر منادہ کی بات پوری ہو گئی. ٹھیک ہے. ہاں یہ منادہ کی بات پوری ہوگی. اب آگے سوال آ گئے ہیں، یہ سوال آ گئے ہیں. یہ تو ہفتے والے دن جو ہے نا کیا ہے کہ اچھا ہم اچھا اس کی ہم پریکٹس کریں گے. انشاءاللہ. ویسے میں نے مفتی صاحب کو یاد کیا تھا کہ میں نے کہا حضرت یہ فعل مضارع کی جو بحث ہے یہ بڑی اہم ہے، تو اگر آپ جو ہے اجازت دیتے ہیں تو پھر میں ان کو پڑھاؤں. تو مفتی صاحب نے تو اجازت دے دی تھی، لیکن کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا کیا ہے کہ ایک بحث چل رہی ہے، اس کو وہ مکمل ہو جائے تو پھر اس وجہ سے جو ہے نا کیا ہے کہ آپ کو یہ پڑھانی پڑ گئی. جی نہیں، آپ جس سے بات کیا فعل مضارع وہ بھی اچھا ہے، آپ وہی پڑھائیں جو ابھی ہمارے تو لیے جو ہم سمجھ سکیں، اچھی بات ہے. ہاں نہیں یہ آپ کے لیے اب ہو گئی. ابھی میرے خیال میں ہمارے انشاء اللہ عربیہ رہتی ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا کیا ہے کہ صرف بہائی رہتی ہے. بہرحال یہ ہے کہ وہ مستقبل عرض کروں گا کہ وہ جو ہے نا کیا ہے کہ بہار شریعت ہم سے جو ہے نا کیا ہے کہ مجھ سے نہیں سنبھالی جا سکی. پتہ نہیں کہ دوسری پہلی اور تیسری جلد تو ہے، لیکن دوسری جلد جو ہے نا کیا ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ ہوتی تو انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جو ہے نا کیا ہے کہ وہ پڑھا دیتا، اس میں کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہاں جی. اب بات یہ ہے کہ جو ہے نا کیا ہے کہ ہادی اشر، اس کے بعد پھر جو ہے نا کیا ہے کہ ہمارا 23واں سبق ہے. 22واں سبق ہم نے پڑھ لیا تھا. نہیں 22
22वां 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 पढ़ना है। अदस सानी वाली शुरू है, ये पढ़ना है। जी जी ये तो पढ़ इंशाल्लाह। लिया था, ये पढ़ लिया था, जी जी इंशाल्लाह। ये पढ़ लिया था ना। साले साले शुरू पढ़ना है इमरान भाई। जी वाली इमरान शुरू भाई ये पढ़ना। पढ़ लिया था, हाँ पढ़ लिया था, मुझे याद है ये पढ़ लिया था क्योंकि आखिर में मैं था। ये चूंटी वाला पढ़ लिया था, नमलातुन हाँ वाला। जी हाँ जी। अभी जो है ना क्या करनी है, है ये सवाल नंबर 50 पे है, या सवाल फिर नंबर 50 पे है, वो करनी है, सवाल नंबर 50 पे है जो 23 वाले हाँ ये जी। यहाँ से ये जो है ना आगे से। तमरीन चल हो गया इमरान भाई, दोस्त, तमरीन जो तमरीन दर्स्तानी की तमरीन पढ़नी है ये हाँ, भी वो यहाँ बाकी रह गया। ये पढ़नी तो है, ये दर्स्तान पढ़नी, ये पढ़नी है। जी दर्स्तानी जी ये पढ़नी है, ये दर्स पढ़नी है। दर्स कम नमलन फिल कितारे, कि भाई कितनी जी जी हाँ चूड़ियां हैं कतार में। हाँ बिल्कुल हाँ कितनी ऐसे ही है, चूड़ियां हैं ठीक है। कतार में। हाँ जी, कौन बताएगा इसका जवाब, कौन देगा? कितनी चूड़ियां, इसके आगे जवाब लिखा हुआ था नहीं है, कितनी चूड़ियां हैं कतार में, ये चूड़ियां नमला 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं जी, कौन बताएगा? हाँ नमलतुन समानिया समानिया हाँ फिल कितारे समानिया समानियतु नमलतिन, समानियतु नमलतिन, समानिया नमल। हमने वही बना। हाँ अच्छा, कम ताऊसन फिल हदीकते, कौन जवाब देगा इसका? कौन साहब? जी हाँ जी आप दरवाजे। बाग में एक मोर है, फिल हदीकति ताउसुन ताउसुन वाहिदुन, बाग में एक मोर है। हाँ ठीक, ठीक है जी जी ठीक है। अच्छा जी, और भी जो है ना क्या है, क्या और जो है ना क्या है, दूसरा जो हालिन नमल तलसाउ फी कदमे का, हालिन जी नमल क्या तलसाउ, क्या ये चूंटी तुम्हारा पाँव काटी है, ये अपना चूंटी है हाँ तुम्हारा पाँव काटी है? हाँ जी, ला उसका जवाब क्या है? बल्कि नमलतु तलसफी यदि, नमला हाँ मेरे हाथ काटती है। हाँ ठीक है, माशाल्लाह सही है। अच्छा जी, और कौन जवाब देगा? हल हादी नमलतुन सगीरतुन, ओमान शम्स साहब आप हैं, जवाब दे सकते हैं? जी मैं अर्ज करता हूँ जी, हाँ जी हल हाजी ही अपना नमलातुन सगीरतुन, क्या ये छोटी चूंटी है? हाँ जी नाम नमलतुन ला बल हाजी ही नमलतुन कबीरतुन, नहीं बल्कि ये बड़ी चूंटी है। ठीक है ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर उस्मान शम्स साहब मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप? जी जी मुस्तफा जी अच्छा आवाज आ अच्छा रही है जी। अच्छा, तो आप ये जवाब देंगे हालिद हालिद ज़ुबाबु यलसउ फी रासिका, ये पहला इसका पहले माना बताएं तो उसके मक्खी, बाद फिर जने क्या 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 मक्खी क्या मक्खी यल सऊ फी रासिका, क्या मक्खी काटती है फी रासी का, उसके सर पे, तुम्हारे सर पे, तुम्हारे तुम्हारे सर में सर काटती है। क्या मक्खी तुम्हारे सर पे काटती है? हाँ जवाब उसका जवाब आगे क्या लिखा आएगा? हुआ है, जवाब इसका क्या आएगा? इसका आगे लिखा है जवाब ला बल दुबाबी, ये इसका जवाब है। हाँ ठीक ठीक है, ला बल हाँ ये भी दुबाबी सही है। यतीरु अला हाँ रासी। नहीं बल्कि, हाँ बल्कि जो है ना है कि मक्खी मेरे सर पे उड़ती है। अच्छा ठीक, मुझे ठीक ये है जी। थोड़ा हाँ रिवाइज करना पड़ेगा इसको, हाँ दोहराई करना। चले चले जी, कुर्बान भाई आप बताएं। जी इमरान भाई, हाँ जी हाँ जी आप बताएं जरा, हलिल बऊदु यलसउ फी अदुदिका, अलिल अलिल बाउदु यलसाउ अला दिका। आदि का, हाँ जी क्या क्या ये मच्छर, क्या ये मच्छर यलसाउ, आप बताएं रफीक साहब आप बताएं रफीक साहब। जी जी क्या ये मच्छर यल्सु वाला यद अद्दु का, यानी तुम्हारा
बाजू काटता है। हाँ, तो आगे जवाब क्या बनेगा? ला बल अलबऊद यलसउ क्या अला ये साइद। ला बलिल ला बल यलसउ बऊद अला, यसब अला सादी। हाँ, ला बल्कि मच्छर बल्कि जो है ना मेरी कलाई काटती है, हाँ मेरी हाँ, मेरे कलाई कलाई काटता काटती है, है। सही है, ठीक ठीक है, ठीक। अच्छा, आप मेरा से कट के ले गया, मेरा कट के ले गया, मैं चेक लेना। हाँ जी, अच्छा जी। उसके बाद फिर है जी, हालिल बऊद यलसउ तिफ्ल यलसउ तिफ्ल, कौन बताएगा? अलल मैं बताऊं सर? हाँ जी, बताएं। नाम अल बऊद यलसउ तिफला। जी हाँ। हाँ, ठीक है, ठीक है। कम बऊदतन फिल गुरहते, जी कुर्बान भाई, क्या इसका जवाब बनेगा? जी इमरान भाई। हाँ जी, क्या बनेगा इसका जवाब? अलिल बाउदु यलसाउ तिफलु, क्या ये मच्छर काटता है तिफल बच्चे को? न, नाम नाम अल बाउदु यलसाउ तिफला, जी हाँ ये मच्छर काटता है बच्चे को। अच्छा जी। आगे है रफीक साहब, आप जवाब दें। कम बऊदतन फिल गुरफते। कितने मच्छर हैं कमरे में? आवाज इमरान भाई काफी ज्यादा मतलब अड़ड़ के आ रही वो। अच्छा रफीक साहब, मेरी आवाज़ साफ आ रही है आपको? जी हाँ, सही साफ आ रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, तो वो फिर मतलब ये कि उनके यहाँ नेट का मसला है ना, फिर उनके यहाँ कुर्बान साहब के यहाँ। जी जी। हाँ जी, जी जी। फिल गुरफती खम्सो बऊदतिन, मेरे कमरे में 5 मच्छर हैं। ठीक है जी। इसका आयन जवाब यतीर ये है, हाँ ठीक है। आयन यतीर यतीर ज़बाब। हाँ, हाँ जी, ऐन तीर ज़बाब, यानी मक्खी कहाँ उड़ रही है, उड़ती है। हाँ जी। अज़बाब यतीर अला अनफिकी, ज़बाब हाँ, यतीर अला अनफिकी, मक्खी जो है मेरे नाक के ऊपर से उड़ रही है। तेरे नाक के ऊपर से पड़ रहे, तेरे नाक, अनफेका तेरे नाक यतीर से। अला अनफिका तेरे नाक, सही सही। चलो आप इसको मुकम्मल कर लें। अल्लमलदु तलसउ अला ऐनक, हाँ, अल्लमलदु तलसउ अला ऐनक, आईने क्या, आईने क्या का, आईने ऐनका, क्या हाँ, ये क्या क्यूटी चूंटी तुम्हारी काटती। ऐनक, तुम्हारी आंख आंख ऊपर काटती है। हाँ ला बल नमलतो तलसउ अनफी, नहीं हाँ बल्कि चूंटी मेरी नाक काटती है। हाँ जी, अली नमलतो तैर फिल हवा, क्या हाँ चूंटी हवा में उड़ती है। ला हाँ बल नमलतो तमशी अला अर्द, ला बल्कि चूंटी जमीन पर चलती है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये उर्दू से अरबी है ये, फिर आप जो है ना क्या है, कल जो है ना आप देख कर आइएगा, कल जो है ना इसकी टेस्ट होगा, कल जो है ना क्या है कि इसके बारे में रिवीजन होगी है, मुफ्ती साहब भी होंगे, फिर जो है ना क्या है कि वो अच्छे तरीके से आपको रिवीजन कराएंगे। और बाकी ये बात रही कि जो है ना वो क्या कहते हैं इनको, सरफ बहाई, तो सरफ बहाई जो है ना क्या है कि वही गर्दान है, फिर मुजारे की गर्दान है। आप में से कोई 10 जो है ना क्या है कि ऐसा 10 मसादिर जो है ना क्या है कि उनके फेर मुदारे देख कर मुख्तलिफ जो है ना, यानी पहले बाब से भी, दूसरे बाब से, तीसरे बाब से, चौथे बाब से, पांचवें बाब से, छठे बाब से, यूँ जो है ना क्या है कि आप जो है ना क्या है कि मसादिर देख के आइएगा। बिलफर्ज यदरिबु के वजन पर यकसिबु आता है, यंसुरु की जगह पर जो है ना क्या है कि और जो है ना मसदर आता है। उस तरीके से जाला सा ठीक। यजलिस वगैरह या जितने भी मसादिर आते हैं ना, तो वो ना आप कम अज़ कम जो है ना 10 जो है ना क्या है कि मुज़ारे की गर्दान जो है मुख्तलिफ जो है ना मसादिर से निकाल कर आएंगे, तो इंशाल्लाह आपके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। इंशाल्लाह या रब्बल आलमीन, इंशाल्लाह। हाँ, मज़ीद जो है ना क्या है कि कोई बंदा बात पूछना चाहे तो वो जो है ना क्या है कि मुझे पूछ सकता है, जिसको कोई समझ में ना आया हो।